السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیوتھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، از قلم نور راجپوت، قسط نمبر 22، پارٹ فرسٹ۔ آخری باب سے قبل ہر جال کا انجام ایک لرزش میں چھپا ہوتا ہے۔ جب دھاگے ٹوٹنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہی الجھتے ہیں جو خود کو سب سے مضبوط سمجھتے ہیں۔ مینار کا جال اپنی آخری حد تک بن چکا ہے۔ فجر نے جس کھیل کو حقیقت سمجھا وہ ذرا اصل ایک خواب کی تجسیم تھی، مینار کے خواب کی، اور فلک عالمگیر جو لفظوں سے تقدیریں لکھتی رہی اب جاننے والی ہے کہ بعض کہانیاں ختم نہیں ہوتیں بلکہ اپنے خالق کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ اب روشنی کے اس آخری منظر میں سب کچھ کھلنے والا ہے۔ ولیم کے دل میں جو عزم اتر آیا تھا، فجر کی آنکھوں میں جو خوف اتر آیا تھا، اور رئیس کے دل میں جو سچ دفن تھا، وہ سب ایک لمحے میں بے نقاب ہونے والے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہر کردار اپنی اصل صورت میں آئے گا، بغیر نقاب، بغیر دکھاوے، بس اپنے گناہوں، کمزوریوں اور مقدر کے ساتھ۔ عنکبوت کا جال مکمل ہو چکا ہے، اب صرف ایک دھاگا باقی ہے، اور جیسے ہی وہ ٹوٹے گا، خاموشی سب کچھ نگل لے گی۔ یہ تاریکی ہوگی، ایک ایسی تاریکی جو پرانے زخموں کے ساتھ ساتھ نئے عہد کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بعد اجالا کبھی لوٹ پائے گا یا نہیں۔ یہ تو ایک راز ہے۔ یاد رہے، عنکبوت کی اس دنیا میں ہر قدم دھیان سے رکھیں۔ یہ جال محض ریشم کی تار نہیں، یہ کرداروں کی گمشدہ تقدیریں ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کہانی آپ کو محض اختتام تک لے جائے گی یا خود آپ کو بھی اپنے اندر کھینچ کر ہمیشہ کے لیے کہیں اور لے جائے گی۔ آخری باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، از قلم نور راجپوت۔ باب آخری۔ کہانی گر اور کہانی۔ ہر آغاز اپنے مقدر میں ایک انجام لے کر اترتا ہے، مگر انجام کا مطلب ہمیشہ فنا نہیں ہوتا۔ کبھی ایک ایسی دہلیز ہوتا ہے جس کے پار قدم رکھنے کے بعد منظر تو بدل جاتا ہے، لیکن پیچھے بند ہونے والے دروازوں کی دستک روح میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ کہانی کو جنم دینے والے ہاتھ اور کہانی کے اندر سانس لیتی روح کے درمیان ایک مقدس عہد بھی ہے، جو ایک ازلی جنگ بھی ہے۔ کبھی کہانی گر کی انگلیوں میں تقدیر کے وہ دھاگے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنی مرضی کے رنگوں کا جہاں بنتا ہے، اور کبھی کہانی خود ایک ایسا سرکش دریا بن جاتی ہے جو اپنے بنائے ہوئے کناروں کو توڑ کر اپنا راستہ خود تراشتی ہے۔ یہ آخری باب وہ مقام ہے جہاں روشنی اور تاریکی ایک دوسرے میں ایسے گھل مل گئے ہیں کہ پہچان ممکن نہیں۔ اب فیصلہ نہ قلم کی سیاہی کرے گی، نہ کردار کی سستی، اور نہ ہی کہانی گر کی خواہش۔ فیصلہ وہ ٹھہرا ہوا لمحہ ہوگا جو ہر دل میں ایک ہی سوال کی گونج چھوڑ جائے گا۔ کیا کہانی گر اپنی تخلیق پر قادر ہو سکتا ہے، یا کہانی ہی وہ ابدی سچ ہے جو اپنے خالق کے مٹ جانے کے بعد بھی زمانے کی آنکھوں میں زندہ رہتی ہے؟ یہ اوراق کسی نتیجے کا اعلان نہیں، بلکہ اس بولتی خاموشی کا نام ہے جو ہر قاری کے سینے میں اتر کر اس کی اپنی امانت بن جائے گی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں وقت کی نبضیں تھم جاتی ہیں، جہاں کائنات سانس روک کر دیکھتی ہے کہ کیسے سب کچھ ختم ہو کر بھی سب کچھ کسی نئی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں اختتام بھی ہے اور لافانی آغاز بھی، یہاں راگ بھی ہے اور چنگاری بھی۔ 31 دسمبر، سال کی آخری رات۔ سلاخوں سے لٹکے فانوس اور نیون لائٹس لاکھوں جگنوں کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ چاروں جانب لگے برقی کمکمے اور ہر طرف بے شمار چہروں کا ہجوم، ایسا ہجوم جو شاید ہی کبھی کسی نے ایک جگہ دیکھا ہو۔ شور اتنا کہ سانس بھی دب کر چل رہی تھی۔ یہ جشن نہیں تھا، یہ ایک جنگ کی تمہید تھی۔ مگر اس ہجوم سے دور کچھ فاصلے پر اوپر ایک بالائی منزل کی سنگ مرمر کی بالکونی پر وہ کھڑا تھا، ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب۔ سفید شرٹ میں ملبوس کتھئی آنکھوں والا وہ شخص جو برسوں سے خاموش پیادہ سمجھا گیا، لوگوں سے بولتے رہے، کمتر جانتے رہے، مگر آج کی رات وہ خود اپنی کہانی کا پہلا جملہ لکھنے والا تھا۔ اس نے نیچے جھانکا، ہجوم کے شور میں
اسے ایک عجیب سا سکوت سنائی دیا۔ یہ میرا جنم دن ہے، یہ دن موت لائے گا یا زندگی، کیونکہ یہ صرف جشن نہیں ہے، یہ شطرنج کا میدان ہے۔ آج ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ سب سمجھتے ہیں کہ بادشاہ ہی انجام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر آج کا دن پیادے کے لیے اہم ہے۔ میں وہ پیادہ ہوں، وہ معمولی سا مہرہ، مگر آج اس کہانی کی ڈور کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے۔ نیچے ہزاروں چہرے تھے، روشنیوں کے طوفان میں ہر کوئی اپنی کامیابی، اپنی طاقت اور اپنی جیت کا تصور لیے کھڑا تھا۔ ڈارک سٹارز کا یہ لانچ صرف ایک برانڈ کی تقریب نہ تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں دولت، شہرت، محبت، انتقام اور غرور سب ایک دوسرے کے سامنے چال چلنے کو تیار تھے۔ یہاں سب کو لگتا ہے کہ وہ جیتیں گے، مگر کوئی نہیں جانتا ہار اور جیت کا اصل فیصلہ کس کے پاس ہے۔ یہاں ہر چال ایک انجام لائے گی، کچھ کے لیے کامیابی، کچھ کے لیے بربادی، اور میرے لیے شاید حقیقت۔ نیچے کہکہے تھے، مکافات تھے، چمکدار لباس اور چلملاتے خواب تھے۔ کیا میں اپنی کہانی پر قادر ہوں یا یہ سب دھاگے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر سب مقدر ہے تو پھر میری یہ آواز، میرے یہ ہاتھ کس لیے ہیں؟ آج نہ صرف ڈارک سٹارز کی لانچ تھی، بلکہ بہت سے نقاب اترنے والے تھے۔ آج ہارنے والے بھی جیت جائیں گے اور جیتنے والے بھی ہار جائیں گے، کیونکہ ہر کہانی کا اصل انجام وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے۔ اصل انجام وہ ہے جو دلوں کی راکھ میں چھپی چنگاری سے جنم لیتا ہے۔ ہال کی گونج آہستہ آہستہ مدھم ہوئی، روشنیوں کی چمک جیسے دھند میں ڈوب گئی، وقت کی ریت پلٹنے لگی۔ اس انجام تک پہنچنے کے لیے سب کچھ 15 دن پہلے شروع ہوا تھا۔ جب پچھلا باب ختم ہوا تب وقت نے میرے سامنے 15 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن لکھ دیا تھا، 15 دن جنہوں نے مجھے اس لمحے تک پہنچایا۔ روشنی مدھم ہو گئی اور یوں لگا جیسے ایک پردہ سا سرکا ہو۔ گزرے دنوں کی تصویریں ابھرنے لگی، راز، دھوکے، خون، محبت، انتقام، سب کچھ جو 15 دنوں میں ہوا تھا سامنے آنے لگا۔ کہانی پلٹ کر وہیں جا پہنچی جہاں اختتام کی پہلی لکیر کھینچی تھی۔ اصل کھیل شروع ہو چکا تھا۔ 15 دن پہلے لاہور کی صبح کا سورج جب افق پر نمودار ہوا تو اپنے ساتھ امید کی کرن نہیں بلکہ ایک اذیت ناک سچائی کی تپش لایا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، جس میں سے ٹیلی ویژن اسکرین کی بے رحم روشنی جل بجھ رہی تھی۔ یہ روشنی فرش پر بکھرے سامان پر، دیواروں پر لرزتی اور فجر کے ساکت چہرے پر لمحہ بلمحہ بدلتے سائے بناتی۔ ڈرائنگ روم سے منسلک ڈریسنگ روم بکھرا ہوا تھا، کھلے ہوئے بکسے، الماریوں سے باہر لٹکتے ہوئے قیمتی جوڑے، فرش پر بکھرے ڈیزائنز کے خاکے اور ڈبوں میں قید زیورات کی کلیکشن، جن کی چمک آج بجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اور اس تباہی کے عین درمیان فجر فرش پر بیٹھی تھی، ایک شکست خوردہ ملکہ، اپنی بکھری ہوئی سلطنت کے باقیات میں۔ ٹی وی اسکرین پر ایک اینکر کی آواز گونجتی سنائی دیتی تھی، مینار فیشنز کی مرکزی عمارت آگ کی لپیٹ میں، کروڑوں کا نقصان۔ ذرائع کے مطابق فائر الارم سسٹم غیر فعال تھا، تحقیقات جاری ہے۔ ہر لفظ ایک ہتھوڑی کی طرح اس کے دل پر پڑ رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہی تھی۔ ایک ہیرے کا ہار اس کی ہتھیلی پر پڑا تھا۔ اسے وہ فیشن شو یاد آیا جہاں اس ہار کی چمک نے ہزاروں آنکھوں کو گھیرا کر دیا تھا۔ اس کی سلطنت، اس کی پہچان، اس کی زندگی بھر کی محنت، سب جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے، ایک سرگوشی ابھری جو صرف اسے خود سنائی دی، نہیں، میں جھکوں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، یہ سب راکھ دوبارہ سونا بنے گی۔ اس نے ہیرے کا ہار میز پر رکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، مگر پلکوں کی دیوار انہیں باہر آنے سے روکے ہوئے تھی۔ ہونٹوں پر ایک ضد بھرا عزم تھا۔ ٹی وی پر آواز پھر ابھری۔ ذرائع کے مطابق فجر معراج کی کمپنی کو اس آگ سے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ کئی بڑے نیشنل اور انٹرنیشنل پروجیکٹس منسوخ ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں سختی سے بند کیں، جیسے اس آواز کو اپنے اندر جانے سے روکنا چاہتی ہو۔ یہ سب ختم نہیں ہوا،
وہ خود سے بولی، یہ میرا امتحان ہے اور میں ہار نہیں مانوں گی۔ تبھی دروازہ آہستگی سے کھلا، ولی اندر داخل ہوا۔ اندر کی حالت دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے وہ دہلیز پر ہی ساکت ہو گیا۔ اس کے سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا، بکھری ہوئی چیزیں اور ان کے درمیان فجر جو ایک مشین کی طرح سامان نکال رہی تھی۔ فجر، اس کی آواز گہری اور نرم تھی، جیسے وہ شیشے سے بنے کسی وجود کو پکار رہا ہو۔ فجر نے سر نہیں اٹھایا، اس کی نظریں ایک اور بکسے پر جمی تھیں۔ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ یہ سب مجھے بیچنا ہوگا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھا، سپاٹ اور بے رحم۔ ہر چیز، ہر زیور، ہر جوڑا، مجھے رقم چاہیے۔ میں اپنی کمپنی دوبارہ کھڑی کروں گی، کوئی مجھے گرا نہیں سکتا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آخرکار اس نے سر اٹھایا۔ آنکھیں رات بھر جاگنے اور رونے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں جھکوں گی نہیں۔ انہوں نے سمجھا میں ختم ہو جاؤں گی؟ نہیں، میں پھر سے اٹھوں گی، میں راکسی سلطنت بناؤں گی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، ولی مزید اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے پہلے بکسے کا ڈھکن پر ہاتھ رکھ کر اسے بند کر دیا۔ بس کرو، یہ سب تمہیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی فجر کی تیوری چڑھ گئی۔ کیوں نہیں؟ یہ سب میری محنت ہے، میری پہچان ہے۔ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگاؤں گی، لیکن ہاروں گی نہیں۔ تمہیں کچھ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ اس نے فجر کا ہاتھ تھاما، مگر فجر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ یہ میرا خواب تھا ولی، میری سلطنت، میری زندگی بھر کی کمائی۔ تم سمجھ نہیں سکتے، یہ میرا وجود ہے۔ اگر یہ ختم ہوا تو میں بھی ختم ہو جاؤں گی۔ تم کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تم زندہ ہو، اور جب تک تم زندہ ہو تمہارا خواب بھی زندہ رہے گا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ سمجھا لو خود کو، یہ سلطنت پیسے سے دوبارہ بن سکتی ہے، مگر اگر تم ٹوٹ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فجر کی آواز لرز گئی۔ آنسو جو اب تک رکے ہوئے تھے اب بہنے کو تیار تھے۔ میں جھکوں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ وہ غائب دماغی سے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کی بگڑی حالت دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فجر کے کندھے پر رکھتے اسے جھٹکا اور اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ تمہیں جھکنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، میں ہوں نا، میں سب دیکھ لوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، تمہیں اپنی کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بوجھ میرا ہے، تمہارا نہیں۔ سمجھ رہی ہو نا؟ فجر کی آنکھوں میں بے یقینی تیرتی رہی۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ فجر کے کپکپاتے ہاتھ جو کچھ دیر پہلے سب کچھ بیچنے پر تلے تھے، اب بے جان ہو کر نیچے گر گئے۔ ولی کے الفاظ نے جیسے اس کے چاروں طرف ایک حفاظتی حصار بنا دیا تھا۔ وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں اس کے لیے سکون تھا، اعتماد تھا اور ایک نہ ٹوٹنے والا سہارا تھا۔ ولی، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب یوں ختم ہو جائے گا۔ میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ ولی نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ دل ٹوٹتے ہیں تاکہ انسان پہلے سے زیادہ مضبوط بن سکے۔ یہ تمہارا انجام نہیں ہے فجر، یہ تمہاری نئی شروعات ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آنسو اب بھی بہنے کو تیار تھے، مگر اب ان میں بے بسی نہیں تھی۔ میں زندہ رہوں گی، میں دوبارہ جیتوں گی، میں سب دوبارہ بناؤں گی، وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولی۔ ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، کیونکہ تم صرف ایک کاسٹیوم ڈیزائنر نہیں ہو، تم ایک سروائیور ہو، اور سروائیورز کبھی ہارتے نہیں۔ یہ سنتے ہی فجر کے ہاتھ آہستہ آہستہ بکسوں سے ہٹ گئے۔ کچھ لمحے وہ وہیں ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے پہلا قدم اٹھایا اور اپنا سر ولی کے کندھے پر رکھ دیا۔ ایک لمحے کی خاموشی، اس خاموشی میں شکر گزاری تھی، سکون تھا اور ایک نئی امید تھی۔ ولی نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں پر رکھا اور سرگوشی کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کمرے میں اب بھی نیوز چینل کی آواز گونج رہی تھی، تباہی کی داستان سنا رہی تھی، مگر فجر کے دل میں پہلی بار ایک ٹھہراؤ اتر آیا تھا۔ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی، لیکن وہ اس جنگ میں اکیلی نہیں تھی۔
رات کی آخری پہر رئیس ہیڈ آفس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شیشے کی دیواروں والی طویل راہداریوں میں سناٹا تھا، مگر اس کے قدموں کی دھمک اس سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ رئیس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دیواروں پر لگی تصویروں پر گئیں۔ کامیاب منصوبوں کے فریم، اس کے باپ کی تصویر، دادا کی تصویر، وہ سب اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے نہیں تھے۔ 15 دن، صرف 15 دن۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر شیشے سے باہر شہر کی روشنیاں دیکھیں۔ میں نہیں جانتا ان 15 دنوں کے بعد کیا ہوگا، انجام کس کا ہوگا اور کس کے لیے تاریخی بچے گی۔ وہ پھر چلنے لگا۔ راہداری کی گونج اس کے الفاظ کے ساتھ بڑھتی گئی۔ لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، باقی سب کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ سلطنت، یہ لوگ، یہ سب میرے حصے کا قرض ہے، اور بادشاہ اگر اپنی سلطنت کے لوگوں کو نہ بچا سکے تو پھر وہ بادشاہ ہی کیسا؟ وہ ہاتھ گلاس وال پر پھیرتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ بادشاہ سے جو بن پڑے گا وہ کرے گا، بادشاہ کا عہد۔ وہ ایک بڑے ہال کے دروازے پر آ کر رکا۔ ہال میں کانفرنس ٹیبل، پروجیکٹ کی رپورٹس اور آنے والے لانچ کے ماڈلز بکھرے پڑے تھے۔ اس نے اندر قدم رکھا اور میز پر جھکی فائل کو بند کر دیا۔ یہ میری کہانی ہے، آواز بھاری اور پرعزم تھی۔ میں اپنی داستان کا مصنف ہوں۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ سوئیوں کی ٹک ٹک جیسے وقت کے زخم یاد دلا رہی تھیں۔ 15 دن، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ تاریخ مجھے کیسے یاد رکھے گی، بادشاہ کی طرح یا شکستہ انسان کی طرح۔ وہ ایک بار پھر راہداری میں لوٹ آیا۔ روشنی اس کے پیچھے دھندلا گئی، مگر اس کے قدموں کی دھمک اب بھی سناٹے میں گونج رہی تھی، جیسے کسی آنے والے طوفان کی خبر ہو۔ سرد رات کی کھنکی کمرے کے اندر تک سرایت کر رہی تھی۔ ایڈنبرا کی برف تھم چکی تھی۔ اندر فائر پیلس کی مدھم آنچ جل رہی تھی، لیکن کمرے کی فضا میں ایک بے نام سی ویرانی رچی محسوس ہوتی تھی۔ جینی نیم دراز صوفے پر لیٹی تھی۔ سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے دبائے اور دوسرے ہاتھ میں ایک قلم تھا جو اس نے بے دھیانی میں کاپی پر گھمائے رکھا تھا۔ سامنے میز پر ایک موٹی فائل رکھی تھی، نئے فلم کا معاہدہ۔ اس کے مینیجر اور دوست اینا سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، ماتھے پر شکنے اور آنکھوں میں الجھن۔ جینی، یہ اسٹار لائٹ نہیں ہے، یہ ایک مختلف پروجیکٹ ہے، تمہیں یہ فلم سائن کرنی چاہیے۔ اینا کی آواز التجا سے بھری ہوئی محسوس ہوئی۔ دل نہیں چاہتا اینا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ کریئر ہے جینی، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ کتنے لوگ ترستے ہیں ایسی آفرز کے لیے، اور تم ایک کے بعد ایک ٹھکرا رہی ہو۔ اسٹائلارڈ کو بھی منع کر دیا، جارج اب کسی اور ہیروئن کو کاسٹ کر چکا ہے۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ جینی نے ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایک شخص میرے سوال کا جواب دے دے۔ اینا نے الجھ کر پوچھا۔ کون؟ کیسے سوال؟ مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر کہتا کیوں نہیں؟ آخر کیوں؟ وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا ہے، بات کرنے سے بھاگتا ہے۔ کیا میری محبت اتنی بوجھل ہے؟ وہ آہستہ آہستہ بولتی گئی، جیسے اپنے ہی دل کا بوجھ اتار رہی ہو۔ جب میں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو اس کی دنیا رک جاتی ہے، مگر وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا ہے۔ کیوں اینا؟ وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ ذرا سی کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور پردے ہلنے لگے۔ اینا نے سر جھٹکا، جیسے اس موضوع پر مزید بات کرنے کو تیار نہ ہو۔ زندگی کسی ایک شخص پر ختم نہیں ہوتی جینی، تمہارا مستقبل تمہارے سامنے ہے۔ لوگ تمہیں اس وقت کی سب سے بڑی اداکارہ کہتے ہیں، اور تم ایک شخص کے رویے پر اپنی دنیا جلا رہی ہو۔ پہلے ولیم اور اب یہ جارج۔ آخر یہ جارج سے پیلس کا بھوت کب اترے گا تمہارے سر سے؟ جینی نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں، پلکوں پر نمی لرزنے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اینا، سب خالی ہے۔ یہ کردار، یہ اسکرپٹ، یہ روشنی، یہ شہرت، سب بیکار لگتا ہے۔ اینا نے کرسی کے ہتھے پر ہاتھ مارا۔ بیکار؟
یہ سب وہ خواب ہیں جو لاکھوں لڑکیاں دیکھتی ہیں، اور تمہیں وہ سب ملا ہے۔ اگر تم نے یہ فلم سائن نہ کی تو لوگ یہی کہیں گے کہ جینی رابرٹ پاگل ہو چکی ہے۔ جینی نے آہستگی سے کروٹ بدلی اور فلم میز پر رکھ دیا۔ شاید میں واقعی پاگل ہو چکی ہوں۔ اذیت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ اینا نے اس کی طرف بے بسی سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، میں یوں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں یہ فلم سائن کرنی ہوگی جینی۔ جینی نے آنکھیں کھولی، ان میں عجیب سا سکوت تھا۔ نہیں اینا، میں یہ فلم سائن نہیں کروں گی۔ میرا دل نہیں ہے، اور دل کے بغیر اداکاری صرف ڈھونگ ہے۔ اینا نے فائل بند کی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ تم اپنی ضد میں سب کچھ کھو دو گی۔ جارج کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر اسے پڑتا تو وہ تمہاری فلم کسی اور کو نہیں دیتا۔ وہ دانت کھینچ کر بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ وہ کھوئے لہجے میں بولی، میں جب کسی شاٹ، کسی سین میں کسی ہیرو کے قریب ہوتی ہوں، میں کیمرے کے پیچھے سے اس کی جلتی آنکھیں محسوس کر سکتی ہوں۔ اگر وہ تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو کہتا کیوں نہیں؟ کیوں پاگل بنا رہا ہے؟ اینا دبے دبے لہجے میں چلائی۔ یہی بات تو مجھے بے چین کرتی ہے۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہا ہے وہ الجھی ہوئی تھی، جانتی تھی جارج خود کو سزا دے رہا تھا۔ وہ خود کو کسی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا مگر نہیں کہتا تھا۔ شاید وہ کبھی نہ کہے۔ مت گواؤ خود کو، اینا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر وہ ایک لمحہ مجھے مل گیا تو شاید سب کچھ ہار کر بھی میں جیت جاؤں گی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ کھڑکی پر برف کے گالے پھر سے گرنے لگے، جیسے ایڈنبرا کی رات جینی کے دل کی کیفیت کو دہرا رہی ہو۔ یہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی۔ سڑکوں پر جلتی لائٹس برف کی ذرات میں یوں جھلملا رہی تھیں جیسے آسمان کی ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہوا میں برف کی کرچیاں تیر رہی تھیں اور ہر سانس کے ساتھ ٹھنڈ کا دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ گروسری اسٹور کی شیشوں پر نمی جمی تھی۔ اندر ہیٹر کی گرمی اور باہر کی سردی کا تضاد کھڑکیوں پر دھند بناتا جا رہا تھا۔ اسی اسٹور میں نسا تھی، سرخ بالوں پر اونی ٹوپی اوڑے، خاکی رنگ کی کوٹ میں لپٹی۔ وہ گروسری کے ریک کے بیچ یوں ہی چلتی ایک ایک چیز اٹھا کر ٹرالی میں ڈال رہی تھی۔ اس کے ساتھ نینی تھی جو ویل چیئر پر تھیں۔ ایک نرس نے چیئر کو تھاما ہوا تھا اور دو گارڈز داخلی دروازے کے پاس کھڑے اپنی نظریں آس پاس گھماتے ہر لمحہ چوکس تھے۔ نینی کبھی کبھی مسکرا کر نسا کو دیکھتی اور کوئی چھوٹی چیز اٹھا لینے کا کہتی۔ نسا ہنستی اور ٹرالی میں رکھ دیتی۔ اس ہنسی میں ایک معصومیت تھی جو پچھلے چند مہینوں کے زخموں سے کچھ دیر اور آزاد لگتی تھی۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بہت کچھ جھیل چکی تھی، مگر اس لمحے وہ عام سی لڑکی نظر آ رہی تھی جو اپنی نینی کے ساتھ گروسری شاپنگ میں مصروف تھی۔ کئی دنوں بعد آج وہ پہلے سے باہر نکلی تھی اور باہر آنا ان کے مزاج کو خوشگوار کر گیا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑا آفیسر پال اس کی آواز پر اچانک پلٹا اور اس کی نظریں سیدھی نسا پر جا ٹکی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ چیری جیسی سرخ بالوں والی لڑکی جو کبھی زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہی تھی، آج ہنستے ہوئے گروسری خرید رہی تھی۔ پال نے سانس روکا اور چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ دل بے اختیار چلا اٹھا، یہ وہی ہے، جوزف پیٹرسن کی بیٹی، جوزف پیلس کی شہزادی، اور میں ایک عام سا انسان۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھایا تھا، کئی بار دل سے اس کے خیال کو نکال پھینکا تھا، مگر نسا کے تصور نے اسے کسی اور طرف سوچنے ہی نہ دیا۔ دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل کہیں اور جا ہی نہیں سکا۔ اور آج اس برفیلے موسم میں اسے سامنے دیکھ کر دل کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ہمت جمع کی، سامان کا چھوٹا سا پیکٹ کاؤنٹر پر رکھا، پیسے ادا کیے اور خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہائی لیڈیز، گڈ ایوننگ، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں مخاطب کیا۔ نسا نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ سمٹ گئی اور آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ نینی نے پہچانتے ہی خوش دلی سے جواب دیا، اوہ پال بیٹا، کیسے ہو؟
جبکہ نساء نے نظریں جھکا لیں اور ہاتھ میں پکڑا ڈبہ تیزی سے ٹرالی میں رکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ پال نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ وہ میں گروسری کے لیے آیا تھا۔ نینی نے شفقت سے پوچھا۔ تمہاری موم کیسی ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی پال کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ 2 ماہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ گلے کی گلٹی اوپر نیچے ہونے لگی۔ وہ کچھ لمحے بولا ہی نہیں۔ وہ نہیں رہی۔ اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ نینی نے افسوس بھری نگاہ ڈالی۔ مجھے افسوس ہے پال۔ نساء نے بھی نظریں اٹھا کر ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا، پھر مدھم آواز میں کہا، مجھے بھی افسوس ہے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ پال کی نظریں بار بار نساء کے چہرے پر اٹکنے لگیں۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکا۔ آج یا پھر کبھی نہیں۔ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور نساء کی طرف اشارہ کیا۔ نینی نے سر ہلا دیا اور نرس کو اشارہ کرتے ہوئے ویل چیئر آگے بڑھا دی۔ وہ انہیں بات کرنے کی اجازت دے چکی تھی۔ اب نساء اور پال آمنے سامنے تھے۔ ٹرالی ایک طرف، برف جمی کھڑکیوں کے نیچے وہ کھڑی تھی۔ اس کے گال پہلے ہی سردی سے سرخ تھے، مگر اب ایک اور لالی بھی شامل تھی۔ پال نے ہمت باندھی اور پھر دھیرے سے پوچھا، آپ سے شادی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نساء نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا گئی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں ایسا کیا کرنا ہوگا کہ آپ مجھے اپنا لیں؟ اس کے سوال پر نساء نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ گارڈز دور کھڑے تھے، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں نساء۔ پہلی بار جب پولیس اسٹیشن میں آپ کو دیکھا تھا، تب سے آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب آپ کے خیال نے میرا پیچھا نہ کیا ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہا جبکہ نساء نظریں جھکائے کھڑی رہیں۔ پلیز مجھے بتائیں، آپ کو اپنا بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اسے آنسو امید سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، لیکن میرا ماضی، میری پچھلی شادی کا زخم، میں سب بھول کر آگے بڑھنے سے ڈرتی ہوں۔ وہ گھبرائی سی بولی۔ ہاں، وہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی، مگر شادی، یہ لفظ اسے پھر سے ماضی میں کھینچ لے جاتا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کا ماضی تلخ ہے، مگر میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کے مسکرانے کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں وہ بننا چاہتا ہوں جو آپ کی مسکراہٹ کا سبب بنے۔ نساء نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی اور بے بسی کی جھلک تھی۔ میں جانتا ہوں مسٹر جوزف کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ اگر سن لیں کہ عام سا کیڑے مکوڑے جیسا شخص ان کی بیٹی کے خواب دیکھ رہا ہے، تو وہ مجھے ایسی جگہ دفنائیں گے کہ ایڈنبرا کے کتے بھی نہ ڈھونڈ پائیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے گہری اذیت چھپی تھی۔ پھر بھی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نساء دم بخور رہ گئی۔ آپ شاید میرے ڈیڈ کو نہیں جانتے۔ جانتا ہوں، پھر بھی تیار ہوں۔ بس آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کب ان سے ملنے آ سکتا ہوں۔ وہ اس سے اجازت چاہتا تھا تاکہ مسٹر جوزف سے بات کر سکے۔ پہلے تو اس کی اجازت ہی چاہیے تھی۔ اگر وہی انکار کر دیتی تو پھر وہ کیوں چاہتا؟ نساء نے لمبی سانس لی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے پال۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس آگ میں قدم رکھ رہے ہیں۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، مگر اگر یہ سچ ہے تو مجھے اس کے لیے جلنا قبول ہے۔ نساء کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، کچھ الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے، پلکیں لرزا اٹھیں۔ پہلی بار کوئی مرد اس سے محبت کی بات کر رہا تھا، اس کے لیے آگ میں کودنے کو تیار تھا۔ میرے 2 بھائی بھی ہیں، اور ولیم، وہ اور جارج۔ جانتا ہوں، میں سب کو جیتنے کی کوشش کروں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو نساء کچھ نہ بول پائی۔ پال نے ایک قدم پیچھے لیا، جیسے خود پر قابو پا لینے کی کوشش کر رہا ہو، پھر دھیرے سے کہا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس یہ وعدہ لے کر جا رہا ہوں کہ جلد آپ سے ملوں گا، اور مسٹر جوزف سے بھی۔ اگر آپ کے بھائی میرا جبڑا توڑنا چاہیں تو میں توڑوا لوں گا۔ پال، پلیز، وہ گھبرائی، مگر وہ مسکرا دیا۔
جلد ملوں گا نسا، بہت جلد۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ برفانی ہوا کے جھونکے نے دروازہ کھولا اور وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ گئی نسا، جس کے دل کی دھڑکن اب بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی نانی نے مسکرا کر نسا کی طرف دیکھا اور پھر اس کی جانب آئیں۔ وہ برا لڑکا نہیں ہے، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ آپ کو ڈیڈ کا پتہ ہے نا؟ میں جوزف سے بات کر لوں گی۔ نینی پرسکون تھی، جبکہ نسا کے چہرے پر گھبراہٹ اتر آئی۔ نہیں نینی، پلیز ایسا مت کیجیے۔ نینی نے اس کی گھبراہٹ کو نرمی سے تھام لیا اور دھیرے دھیرے سے کہا، میں پال کو دیکھ چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کی نیت صاف ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ آدمی کو پرکھنے کے لیے بڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک نظر کافی ہوتی ہے، اور میں نے اس ایک نظر میں پال کو اچھا لڑکا پایا ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں تو نسا نے سر جھٹکتے ہوئے ٹرالی کو تھام لیا۔ پیلس کی بلائی منزل کی بڑی کھڑکیوں کے پار برف کے گالے دھیرے دھیرے زمین پر اتر رہے تھے۔ سفید چادر ہر سمت بچھ چکی تھی، درختوں کی ننگی شاخیں برف کا بوجھ سہ رہی تھیں۔ فضا میں ایسی خاموشی تھی جس میں ہر آواز دب گئی ہو، مگر اندر جارج کے دل کی دھڑکنیں اس سر سکوت کو چیر رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے کی بھاری پردوں کو ہٹا کر کھڑکی کے قریب آیا اور بیرونی منظر کو دیکھنے لگا۔ باہر کی برفیلی ٹھنڈک جیسے اس کی روح میں بھی اتر آئی تھی۔ 3 دن، وہ مہلت جو لیزا نے دی تھی ختم ہو چکی تھی، وقت کی ریت ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ ابھی تو گہری سوچوں میں گم تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے پلکیں بند کر لیں، جانتا تھا کس کی کال تھی۔ دل نے ایک لمحے کو چاہا کہ فون بجنے دے، مگر ضمیر نے انکار کر دیا۔ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے دھیرے سے کال ریسیو کی۔ ہیلو، دوسری جانب سے لیزا کی آواز ابھری، مدھم مگر زہر میں بجھی ہوئی۔ جارج، مہلت ختم ہو چکی ہے، اب فیصلہ سناؤ، تم مجھے اپنا رہے ہو یا نہیں؟ جارج نے گہری سانس کھینچی۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، صرف تھکن تھی۔ اگر دل چاہتا، اگر محبت ہوتی تو میں ضرور تمہیں اپنا لیتا، مگر میں خود سے بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ میرا دل برسوں سے صرف ایک ہی خواب دیکھتا آیا ہے۔ اس خواب میں صرف ایک لڑکی ہے اور وہ تم نہیں ہو۔ کچھ لمحے سکوت چھایا رہا، پھر دوسری جانب ہنسی کی تلخ گونج سنائی دی۔ نیک بننے کی کوشش مت کرو جارج، دنیا تمہاری حقیقت جان لے گی۔ تم مجھے ٹھکرا کر خود کو بچا نہیں سکتے۔ تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، تمہارا نام، تمہارا کریئر، تمہارا خاندان، سب خاک میں مل جائے گا، اور جب یہ سب چھن جائے گا تو وہ محبت بھی نہیں بچے گی جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ جارج کے لب پھچ گئے۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، دل کی گہرائیوں میں جانتا تھا کہ قصور اس کا ہے۔ ایک لمحے کی کمزوری، ایک نظر، ایک چھوٹی سی بھول، اور اب وہ اس بھول کی قیمت اپنی پوری زندگی سے چکا رہا تھا۔ لیزا، وہ دھیرے سے بولا، تمہیں شاید لگتا ہے کہ مجھے ڈرا کر تم جیت جاؤ گی، مگر جیت کبھی دھوکے سے نہیں ملتی۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی، اور اگر میں نے غلطی کی بھی تھی تو سزا کاٹنے کے لیے میں تیار ہوں۔ بہت جلد تمہیں سمجھ آ جائے گا جوزف۔ لیزا کی آواز زہر میں ڈوب گئی۔ اب صرف 3 دن نہیں، تمہاری پوری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، دیکھتے ہیں تم کتنا سہ سکتے ہو۔ کال کٹ گئی۔ جارج نے فون آہستہ سے میز پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی، مگر اس نے پلکیں جھپکا کر اسے روک لیا۔ وہ جانتا تھا طوفان آ چکا ہے۔ ڈوبتے سورج کی سرخی برف پر سنہری عکس ڈالنے لگی تو پیرس کی راہداریوں میں چراغ جل اٹھے، مگر جارج کا کمرہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا تھا۔ فون کی اسکرین اچانک جگمگائی۔ ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ ویڈیو، وہی ویڈیو لیزا نے اپلوڈ کر دی تھی۔ اس کے ساتھ تحریر تھی، یہ ہے جوزف پیلس کا وارث جس نے مجھے دھوکہ دیا، میرا استحصال کیا اور اب شادی سے انکار کر رہا ہے۔ اس نے فون ہاتھ میں لیا، انگلیاں لرز رہی تھیں۔ ویڈیو کے ایک ایک منظر نے اس کے اندر خنجر کی طرح گھسنا شروع کر دیا۔ وہ لمحہ جب اس نے ضبط کھویا تھا، جب وہ حواسوں میں نہیں تھا، جب لیزا کی آنکھوں میں وہ مسکراہٹ تھی، اور جب ولیم نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتا
تو سمجھ پاتا۔ کچھ ہی دیر میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہی ویڈیو، یہی الزامات۔ پلے بوائے جارج جوزف اپنے ہی محل کی نوکرانی کو برباد کر دیا۔ یہ ہے مشہور ڈائریکٹر کا اصل چہرہ، جس لڑکے کا کبھی کوئی افیئر نہیں رہا، جس کی پرورش ایک شرافت کی مثال تھی، اسے اب درندہ کہا جا رہا تھا۔ ہر زبان زہر اگل رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا، لب بھیجے رہے۔ دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی، مگر اس کے لبوں سے کوئی صفائی نہ نکلی، کیونکہ اندر جانتا تھا غلطی اس کی تھی، اور یہ صرف غلطی نہیں، شاید ایک سزا تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس کے اندر چیخیں گونج اٹھیں۔ یہ وہ درد تھا جو ولیم نے جھیلا تھا جب اس نے ولیم کی پہچان چھینی تھی، اسے وہ بننے پر مجبور کیا جو وہ نہیں تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ جب کسی کو وہ بنایا جائے جو وہ ہے ہی نہیں، تو دل کس طرح کچلا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے جارج جوزف سے، جب کوئی آپ کی پہچان، آپ کی شناخت پر وار کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ بڑی شہزادی کا سر، جو ہمیشہ بلند رہا تھا، آج پہلی بار جھک گیا تھا۔ پیلس کی بلند و بالا دیواریں جیسے خود افسوس کر رہی تھیں۔ باہر برف تھم چکی تھی، مگر اندر کی سردی ہڈیوں میں اتر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سماعت لیزا کے الفاظ سے گونج اٹھے، تم برباد ہو جاؤ گے جارج، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اور وہ جانتا تھا یہ شاید آغاز تھا، اصل سزا ابھی باقی تھی۔ لاہور میں دسمبر کی سرد شام اپنے عروج پر تھی۔ ہوا میں ایسی کاٹ تھی کہ جیسے ہر سانس اندر جاتے ہی ہڈیوں تک چیر ڈالے۔ فلک نے بالکونی کے کونے میں رکھی نرم سی کرسی پر شال لپیٹ کر اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے سامنے رکھا لیپ ٹاپ ڈھیروں کاغذ اور ڈارک سٹارز کا بکھرا ہوا مسودہ سمیٹے ہوئے تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ یہاں آئی تھی تاکہ تنہائی کے سائے میں اپنے خیالات کو صفوں پر انڈیل سکے۔ پیچھے ہال کی شان و شوکت اپنی جگہ قائم تھی، سفید چمکتا ہوا ماربل جس پر روشنی کے عکس یک بستہ پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ گول میز کے گرد رکھی دو کرسیاں، جن میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی، اور قریب ہی اسٹیل کا آتش دان جس میں جلتی لکڑیوں کی خوشبو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ بالکونی تک آ رہی تھیں۔ آگ کے شعلے وقفے وقفے سے چٹک کر گویا اپنی سرگوشیاں سناتے تھے، جیسے سردی اور دھند کی سازشوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہوں۔ اس کے ارد گرد ایک پراسرار سکوت تھا۔ وہ منہمک سی کی بورڈ پر انگلیاں پھیرتی اور کبھی کبھی تھرمل مگ سے ہاٹ کافی کا گھونٹ بھر کر یکبستہ سانسوں کو نرم کر لیتی۔ شال کے باوجود سردی اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی، مگر وہ اس لمحے دنیا کی سب سے مضبوط ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ سردی، دھند اور تنہائی کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بس اپنی تخلیقی جنون میں گم۔ اسی لمحے اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک سایہ رکا۔ وہ رئیس تھا جو محض گزر رہا تھا، مگر نظریں جیسی ہی فلک پر جا ٹھہری، اس کی بھویں ناگواری سے سکڑ گئیں۔ لمحہ بھر کو ٹھہر کر اس نے اس منظر کو دیکھا۔ ایک لڑکی سرد ہوا میں بیٹھی تھی، اسکرین اور کاغذ میں جھکی ہوئی اور اپنی دنیا میں مست۔ اس کے اندر ایک تعصب، ایک عجیب جھنجھلاہٹ جاگی۔ عجیب پاگل لڑکی تھی، کبھی بارش میں بیٹھ کر روتی تھی تو کبھی ٹھنڈ میں بیٹھ کر لکھتی تھی، جیسے اپنے دکھوں کو سب سے چھپا کر دھند کے سپرد کر دیتی ہو۔ وہ آہستگی سے قریب آیا۔ لگتا ہے تمہیں بیمار ہونے کا زیادہ شوق ہے۔ فلک کی ٹائپ کرتی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ رئیس کی موجودگی، اس کی بھاری آواز اور اس مخصوص خوشبو کا احساس ایک دم سے اسے اپنی گرفت میں لے آیا۔ بیمار ہو کر دوسروں کے گلے پڑنے کا اس نے مزید اضافہ کیا، جبکہ فلک نے گہری سانس اندر کھینچی، شال کو اور سخت لپیٹ لیا جیسے اپنی کمزوری کو چھپانا چاہتی ہو۔ پھر آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب ٹھہراؤ تھا۔ کم از کم دکھاوا تو نہیں کرتی۔ رئیس نے اپنی بھویں اور بھی سگیڑ لیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے قریب سے گزر کر بالکونی میں آ کھڑا ہوا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے جان بوجھ کر دروازے میں رکا رہا، گویا اپنی موجودگی کو ایک دباؤ بنا کر رکھنا چاہتا ہو۔
باہر سے دھند بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح اندر سرک رہی تھی اور رئیس کی بلند قامت شخصیت ان دھندلے عکسوں میں اور بھی پرہیبت دکھائی دینے لگی۔ یہ ضدی پن کب ختم ہوگا تمہارا؟ اپنے آپ کو ضائع کر کے کیا ملتا ہے تمہیں؟ فلک نے سر جھکا کر کاغذ سمیٹے، اسکرین پر لکھے الفاظ محفوظ کیے اور پھر اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی۔ شاید وہی ملتا ہے جو آپ کو دوسروں کا دل توڑ کر ملتا ہے۔ رئیس کے چہرے پر ایک لمحے کو گہری لکیر ابھری، جیسے کسی نے پرانے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ دل بہلانے سے دل توڑ دینا بہتر ہے۔ فلک کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آپ رئیس ہیں، آپ غرور کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے کہ لڑکیوں کا دل توڑیں۔ لڑکیوں میں شاید وہی آتی تھی۔ آپ کے لیے تو یہ کھیل ہے، جیسے کوئی مہرہ اٹھا کر پھینک دیا جائے، لیکن کبھی سوچا کہ یہ مہرے بھی انسان ہوتی ہیں؟ وہ خاموش کھڑا باہر دیکھتا رہا۔ فلک کے الفاظ کانٹوں کی طرح اس کے اندر پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ آپ غرور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ رئیس اورنگزیب ہیں، لیکن کون جانے، شاید اسی غرور کے پیچھے وہ کہانی چھپی ہو جو آپ نے کبھی کسی کو نہیں سنائی۔ یہ جملہ رئیس کو بے ساختہ پیچھے دھکیل گیا۔ اس کی نظریں دھند میں کھو گئیں۔ لمحہ بھر کو ایسا لگا جیسے وہ حال سے کٹ کر ماضی میں جا گرا ہو۔ اس کی سانس بھاری ہونے لگی۔ عجیب بات ہے نا، وہ کہانی کبھی کسی نے نہیں سنی۔ آپ نے اپنی طرف اٹھنے والے سارے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیوں جھٹکتے ہیں آپ ان ہاتھوں کو؟ کیا وہ اتنے حقیر ہیں؟ اب رئیس کے چہرے پر وہ سایہ نمودار ہوا جسے وہ برسوں سے چھپاتا آیا تھا۔ آنکھوں میں ایسا کھلا تھا جو عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ فلک نے پہلی بار اس کی خاموشی میں وہ لرزش محسوس کی جو اس کے غرور سے بالکل برعکس تھی۔ بالکونی کے در و دیوار خاموشی سے رئیس کی سانسیں سن رہے تھے۔ وہ لمحہ تھا جب سرد ہوا بھی تھم گئی تھی، جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ کیونکہ میں ایک سیکشول اسالٹ سروائیور ہوں، جنسی حملے سے بچ جانے والا۔ فلک نے پلکیں جھپکیں۔ اس کا جملہ دل تک گیا۔ رئیس کے چہرے پر وہ خاموشی اور وہ کھپ اندھیرا پھیل گیا جو کسی عام قصے کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے مارا تھا، مینار کو۔ فلک کے ہاتھ کاغذوں پر جمی انگلیاں ڈھیلے پڑ گئے۔ اس رات کے بعد میں کبھی سو نہ پایا، کبھی نہیں۔ جب بھی آنکھیں بند کی وہی منظر، اس کے وہ الفاظ اور اس کی وہ آنکھیں جو مرتے مرتے بھی مجھے دیکھتی رہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس یاد کی شدت اسے بالکونی کے فرش پر کھڑا رہنے نہ دے رہی ہوں۔ وہ کئی مہینے اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ وہ ہر رات ڈر کر اٹھ جاتا تھا۔ اور پھر جعفر عالم مر گیا۔ اس کی لاش ایک فلیٹ میں ملی اور وہ مزید ٹوٹ گیا۔ گردیزی خاندان نے آخری وار کیا۔ اورنگزیب ٹیکسٹائلز جلا دی، ہر اینٹ ہر دھاگا جلا دیا۔ احمد اورنگزیب صاحب کی کمر بے طرح ٹوٹ گئی۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے مر جانا چاہا۔ اس نے چاہا سب ختم ہو جائے تاکہ وہ اس اذیت سے باہر نکل سکے، لیکن اسے مرنے بھی نہ دیا گیا۔ فلک نے شال کے اندر سمٹ کر سانس روکی۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس کے لفظوں کا بوجھ عام نہیں تھا، وہ انہیں کبھی نہیں اٹھا پائے گی۔ اسے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والا کون تھا؟ فرقان گردیزی، جو واپس لوٹ آیا تھا، جسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ مینار کے بنا نہیں جی سکتا۔ مینار مر چکی تھی اور اس خبر نے اسے پاگل کر دیا۔ سڑکوں پر آوارہ بنا رئیس ایک رات اس کے ہاتھ لگ گیا۔ تم نے مینار کو مارا، تم نے میری محبت کو مارا، تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے کھڑے رہ پاؤ گے؟ فرقان گردیزی پاگل ہو چکا تھا۔ فلک کا دل دھڑکنے لگا، یوں لگا جیسے رئیس کے غرور کا کھول ہر لفظ کے ساتھ چٹک رہا ہو۔ رئیس نے ہاتھ مٹھیوں میں بھیج لیے۔ اس رات رئیس کا جسم محض ایک سزا کا بن گیا۔ اذیت دی گئی، لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا۔ فرقان گردیزی اسے توڑنا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ رئیس دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ میں بھاگا تھا فلک، اس رات اگر نہ بھاگتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس رات وہ عام سا لڑکا رئیس اورنگزیب مر گیا تھا۔ فلک کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے لب کھولنے چاہے مگر الفاظ نہ نکلے۔
रईस ने सर झुका लिया। वो बच्चा, वो एक जिंदा लाश थी, एक जिनसी ज्यादती से बच जाने वाला लड़का। उसकी आवाज़ कपकपाई। मैंने खुद को इतना बड़ा कर लिया कि कोई हाथ मुझ तक ना पहुंच सके। मैंने अपनी सल्तनत खड़ी की, गुरूर का खौल बनाया ताकि दुनिया को लगे मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ। लेकिन अपने जिस्म पर रेंगते वो हाथ, वो आज भी मुझे नींद में झंझोड़ते हैं। फलक का दिल सीने में किसी कफस की तरह फड़फड़ाने लगा। उसने कभी रईस की रूह को इतना बेलिबास, इतना बेबस नहीं देखा था। एक लम्हे को वो कुछ न कह सकी। हवा मजीद ठंडी हो गई। धुंध बालकनी के फर्श पर यूं भिज गई जैसे किसी ने सफ़ेद कफन डाल दिया हो, और रईस की आवाज़ उस सफ़ेद खालीपन में गूंजकर फलक की रूह तक जा पहुंची थी। वो लफ्ज़ सर्वाइवर फलक के दिल पर पत्थर की तरह गिरा था। उसने लम्हा भर आंखें बंद कर ली। वो नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा रईस औरंगज़ेब, जो बज़ाहिर गुरूर और संगदिली की दीवार लगता था, अंदर से किस जहन्नुम में जलता रहा था। तो ये है वो कहानी, वो गुरूर जो आप ओढ़े हैं, वो संगदिली जिसे आप अपना ताज बनाकर रखते हैं, दरअसल अपनी टूटी हुई हरमत को छिपाने के लिए है। रईस कुछ न बोला। जबड़े मजीद भिज गए। कितनी अजीब बात है ना, जो दूसरों का दिल तोड़ने को अपना हक समझता रहा, दरअसल खुद एक औरत की वजह से पामाल हुआ। आप दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कते रहे, मरहम भी रखते रहे, लेकिन कोई नहीं जानता कि आपके अपने जख्म रिश्ते हैं। रईस धुन में नजरें जमाकर खड़ा रहा, जबकि वो उसकी पुश्त घूरती रही। तुम सोचती हो मैं दिल तोड़ने का शौकीन हूँ? नहीं, मैं बस बदला लेता हूँ। हर बार किसी का दिल तोड़कर, अपनी जानिब बढ़ने वाले हाथ झटक कर, मैं खुद को यकीन दिलाता हूँ कि मैं अब भी जिंदा हूँ, कि वो रात मुझे ख़त्म नहीं कर सकी। लेकिन क्या आप वाकई जिंदा हैं या फिर अब भी उसी रात में कैद हैं? रईस के लब कपकपाए। उसने सर झुका लिया। मैं कभी बाहर नहीं निकला। मीनार की मौत ने मुझे भी मार दिया था। गर्देजियों ने मुझे रोन डाला। उसके बाद जो बच गया वो गुरूर से बना है। मैंने अपने हीरो की चमक इतनी बढ़ा दी है कि कोई मेरे खंडरात को देख नहीं सकता, कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। फलक ने लैपटॉप की स्क्रीन गिरा दी। तो आपके गुरूर के पीछे दरअसल खौफ है, और आपकी संगदिली के पीछे वो कमज़ोरी है जिसे आप दुनिया के सामने मानने की हिम्मत नहीं रखते। आप रईस औरंगज़ेब हैं। आपको दुनिया देखती है। आपके पास ताज है, तख्त है, लेकिन अंदर से आप अब भी वही आम सा लड़का हैं जो एक रात मर गया था। रईस के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। इसीलिए मैं किसी की मोहब्बत नहीं अपना सकता, क्योंकि मोहब्बत मुझे मीनार की तरह कैद कर देती है, और मैं अब किसी कैद में वापस नहीं जाना चाहता। फलक ने उसकी पुश्ते नजरें नहीं हटाई। इस बार उसकी नज़रों में तंज कम और दुख ज़्यादा था। लेकिन आप भूल जाते हैं कि मोहब्बत कैद नहीं होती, मोहब्बत जंजीर तोड़ती है। अगर आपको लगता है कि दिल तोड़कर आप आज़ाद हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप आज भी कैद हैं, अपनी यादों में, अपने दुखों में, अपने गुरूर में। रईस खामोश रहा, धुंध में खड़ा, अपने अंदर की राग को छिपाए हुए। दूसरे के लिए जो वहशत है वो दरअसल मेरे अपने लिए रहमत है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर एक लम्हे के लिए भी मैंने अपना गुरूर उतारा तो टूटकर बिखर जाऊंगा। कितनी अजीब बात थी। दुनिया उसको एक जाबिर, एक मगरूर रईस औरंगज़ेब समझती थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बस एक लाश था जो अपने माजी के कब्रिस्तान में दफन था। हवा के झोंकों ने शोलों को चटकाया। लकड़ी की खुशबू और धुंध के बोझल मरगोले उस मंजर के गवाह बन गए। फलक ने अपनी आंखें बंद की। वो जानती थी कि उस लम्हे रईस के गुरूर का खौल ज़रा सा टूट गया था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये ज़ख्म, ये कर्ब इतने गहरे थे कि शायद कभी भर ना सकें। बालकनी पर खामोशी तारी हो गई। दोनों के बीच सिर्फ धुंध थी और वो भारी माजी जिसे लफ्ज़ों में कैद करना भी मुश्किल था। मैं डार्क स्टार्स की लॉन्च के बाद वापस चली जाऊंगी, उसने धीरे से आगाह किया, और मुझे खुशी होगी जब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगी। नाम तो तुम बना ही चुकी हो। इस बात पर वो पलटा
ایک نرم سی نظر اس پر ڈالی. بیوقوف مصنفہ اب اتنی بھی بیوقوف نہیں لگتی تھی. فلک نے نظریں سیدھی رئیس کے چہرے پر گاڑ دی. کیا کبھی آپ ماضی سے باہر نکلیں گے؟ کبھی نئی شروعات کریں گے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ ہونٹ بھیج کر گویا ہوا. میں ایک سروائیور ہوں اور کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو یا تو حیوان بنا دیتی ہیں یا زندہ لاش. میں شاید دونوں کے درمیان اٹکا رہ گیا ہوں. اس کی کوئی نئی شروعات نہیں ہو سکتی تھی. وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے پلٹ گیا. فلک کا سر جھک گیا اور بالکونی میں ٹھنڈ مزید بڑھ گئی. اوکے فرینڈس، تو آج کے لیے اتنا ہی. باقی پارٹ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. سو فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا. اور جو یہ والا پارٹ تھا وہ کافی زیادہ فاسٹ تھا. آبویسلی ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہے تو کہانی ریپ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اختتام کی طرف جا رہی ہے. سو سب کچھ جلدی جلدی ہوگا. سو ایک چھوٹا سا ریکیپ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارا ایپیسوڈ تھا وہ 31 دسمبر سے شروع ہوا، جو ولی کا برتھ ڈے تھا. اور ولی کچھ تو بتا رہا تھا کہ وہ اب پیادہ نہیں رہا، کہانی وہ لکھے گا. اینڈ کچھ اور بتا رہا تھا جو ابھی ہمیں آگے پتہ چلے گا، بیکاز اب ہم آ جاتے ہیں 15 دن پیچھے. اور 15 دن پہلے ہم آ گئے تھے اس مومنٹ پہ جہاں مینار میں آگ لگی تھی اور فجر اپنے روم میں تھی اور وہ سامان کو بیچنے جا رہی تھی تاکہ وہ مینار کو پھر سے دوبارہ بنا سکے. بٹ دا وے ولی کنسول فجر واز ریئلی ریئلی بیوٹیفل، بیکاز اتنی زیادہ پیارا تھا نا. آئی مین کتنی محبت کرتا ہے ولی فجر سے. اگر اس طریقے کے ہسبینڈز ہر لڑکی کو ملیں تو وہ کتنی زیادہ خوش قسمت ہوں گی اور ان کو تکلیف ہی نہیں ہوگی، بیکاز لڑکیوں کے جو محافظ ہوں گے، ان کے جو کیئر گیورز ہوں گے، وہ اتنی محبت کریں گے تو پھر ان کو کس بات کی پرابلم ہوں گی، آپ بتائیں. اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں جارج والے پارٹ پہ، جو لیزا اس کو بلیک میل کر رہی تھی اور لیزا نے وہ ویڈیو بھی لیک کر دی. اینڈ حد ہے یار، کیوں ایسا کر رہے ہو. اینڈ ہاں، ہم نے جینی کی بھی بات کی تھی کہ جینی شاید اب جارج کو پسند کرنے لگی ہے. اینڈ جارج جینی کو رسپانس نہیں کر رہا ہے. آئی تھنک وہ بھی سب اس ویڈیو کی وجہ سے. یہ جو بھی ہے، جارج نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کسی لڑکی کے قابل. آئی نو جارج نے جو سب کچھ کیا وہ بہت غلط کیا، مگر آئی تھنک اس چیز میں جارج جتنا زیادہ غلط تھا اس سے زیادہ غلط مسٹر جوزف تھے. اینڈ چلو جو بھی ہوا، اب ولیم نے تو ان کو معاف کر دیا نا، وہ ولیم کی فیملی تھی تو ٹھیک ہے. جو بھی ہوا وہ ان کی فیملی میٹر تھا، مگر اس طریقے سے کسی کا کریئر تباہ کرنا جو لیزا کر رہی تھی، اینڈ دیٹس ریئلی رانگ. بٹ اس ایپیسوڈ میں سب سے کیوٹ مومنٹ جو مجھے لگا تھا وہ تھا پال اینڈ نسا والا. سو فائنلی اتنے ٹائم بعد لاسٹ ایپیسوڈ میں پال مسٹر نسا کو پرپوز کر رہے ہیں. پہلے پرپوز کر دینا چاہیے تھا یار. مجھے اس ٹائم پہ لگا تھا کہ ان کی اسٹوری کا آغاز ہوگا، مگر کیا ہی کہہ سکتے ہیں، بیکاز جو ہمارے ڈریکولا جوزف صاحب نے جو کچھ کیا جس کی وجہ سے نسا کو اتنا سب کچھ سہنا پڑا. اس کی اس گھٹیا جیکب سے شادی ہو گئی تھی اور وہ اتنے ٹارچر میں رہی، پھر اس کا بیبی بھی چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ڈپریسنگ تھی نسا کے لیے. بٹ فائنلی اس کو کوئی اچھا ہم سفر ملے گا اگر ہمارے ڈریکولا صاحب مان جائیں تو. سو ایڈنبرا کی تو یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. بٹ اب ہم آ جاتے ہیں واپس لاہور میں اور میری فیوریٹ فلک کے پاس. تو گائز، فلک نے رئیس سے کنفرنٹ کیا اور رئیس نے بھی اس کو اپنے بارے میں بتایا، اور وہ سارے مومنٹس، ان کی کنورزیشن اتنی زیادہ ایموشنل تھی، اتنی زیادہ امپیکٹفل تھی اور اتنی زیادہ خوبصورت بھی تھی. آئی مین آئی ریئلی لائک کہ جس طریقے سے رئیس نے شیئر کیا اپنا سب کچھ فلک کے ساتھ. گائز، آپ کو پتہ ہے کہ فلک میری فیوریٹ ہے، بٹ اس ناول میں سب سے زیادہ مجھے جو معصوم بھی لگتی ہے نا وہ فلک ہی لگتی ہے. اتنی پیاری ہے وہ، اتنی زیادہ پیاری ہے. اور میں پھر سے چاہتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ یار فلک کی رئیس سے شادی ہو جائے. اگر فلک رئیس سے محبت نہ کر رہی ہوتی نا تو میں پھر اس کے لیے میسم کو چوز کرتی، بیکاز میسم بھی بہت اچھا انسان ہے اور وہ پسند بھی کرتا ہے فلک کو. بٹ دا فیکٹ از کہ رئیس مجھے شروع میں تھوڑا عجیب لگتا تھا، ویئرڈ لگتا تھا، کھڑوس بھی لگتا تھا، بٹ اب مجھے وہ برا نہیں لگتا.
تو اگر اس کی بھی شادی فلک سے ہو جائے گی تو اس کا بھی جو پاس کا ٹراما ہے وہ سب ہیل کر لے گی فلک، اور اس کو پھر ایک نئی زندگی ملے گی رئیس کو بھی، اور فلک کی بھی محبت اس کو مل جائے گی۔ اور اگر رئیس ٹرائی کر رہے تو وہ فلک سے محبت کر سکتا ہے۔ آئی مین جس طریقے سے وہ اس کو دیکھ کے رک جاتا ہے، ایڈمائر کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اور یہ سب تو ہوتا ہے آغاز، محبت کا آغاز۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں محبت میں یہ سب ہوتا ہے، بٹ محبت کا آغاز اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آئی فیل کہ رئیس فلک سے محبت کر سکتا ہے، بٹ رئیس کرنا نہیں چاہ رہا ہے یا اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں رئیس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ایز اف ناؤ مجھے لگتا ہے کہ رئیس فجر کی محبت سے باہر نکل آیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، آئی ریئلی تھنک کہ جو رئیس کو فلک سے اٹریکشن یا محبت، جو بھی محبت تو نہیں، اٹریکشن جو بھی ہوئی تھی وہ صرف مینار کی وجہ سے ہوئی تھی، بیکاز جو فجر کا چہرہ ہے وہ مینار سے ملتا جلتا ہے، اب سیم سملر فیسز ہیں ان کے، اس وجہ سے رئیس کو فجر سے محبت ہوئی ہوگی، اور وہ اس کی کیئر کرتا ہے، اس کا گارجین ہے، اینڈ ایوری تھنگ از فائن۔ بٹ جو محبت ہوتی ہے، جس طریقے سے محبت رئیس مینار سے کرتا تھا اپنی ینگ ایج میں، وہ اگر وہ چاہے تو فلک سے ضرور کر سکتا ہے۔ اینڈ آئی فیل یار ان دونوں کا پلیز ان دونوں کی اینڈنگ کروا دو۔ آئی مین کیا برائی ہے اس چیز میں اگر رئیس اور فلک کی اینڈنگ ہو جائے، بتاؤ یار۔ سو اب آپ کو یہ بات کیسا لگا آپ ہمیں بتائیے گا۔ گائز میری تھوڑی سی یونیورسٹی کی وجہ سے ہیکٹک لائف ہے، جس کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر پاتی ہوں، بٹ اسٹل میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایپیسوڈ جلدی شیئر کروں، اینڈ میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ والی ناول جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہم نیکسٹ ناول شروع کریں۔ سو اب ہم ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ خدا حافظ۔